السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے 5 حقوق نیز اپنی کورس کی تمام تفصیلات پیش کی تھی۔ انشاءاللہ آج سے ہم باقاعدہ اپنے کورس کی شروعات کرتے ہیں۔ آج کی پہلی کلاس میں ہم 3 چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تجوید کی تعریف، اور دوسری چیز لحن جلی اور لحن خفی کس کو کہتے ہیں، اور تیسری چیز تجوید کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تجوید کی تعریف کیا ہے؟ تو تجوید کے لغوی معنی آتے ہیں اچھا کرنا، خوبصورت بنانا، عمدہ بنانا، اور اصطلاحی تعریف تجوید کی یوں ہے کہ قرآن پاک کو مخارج، قواعد اور صفات کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ الغرض تجوید کی تعریف آپ کے سامنے یہ آئی کہ قواعد اور مخارج اور صفات کو سیکھنا، اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آپ کے سامنے دوسری چیز کو بیان کرتے ہیں، جس کا نام لحن جلی اور لحن خفی ہے۔ اگر ایسی غلطی ہو جائے جس میں معنی الہی، مراد الہی میں تبدیلی آ جائے، اسی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی اکثر مخارج، حرکات، قواعد میں غلطی کرنے سے واقع ہو جاتی ہے۔ حروفوں کے مخارج میں غلطی کرنے کی مثال جیسے قوف ہے، ایک دوچشمی قوف ہوتا ہے اور ایک کاف ہوتا ہے جس میں 2 ڈاٹس، 2 نقطے نہیں ہوتے ہیں۔ دونوں کو پڑھنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ جو 2 ڈاٹ والا کاف ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض۔ بڑی قوف سے قلوب لکھا جائے تو دل مانا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کفار ہے، منافقین ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ اگر اس قوف کی جگہ ہم کاف لکھ دیں، فی قلوبہم مرض، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے کتوں میں مرض ہے۔ قلوب کا مطلب ہوتا ہے، اگر چھوٹی کاف سے لکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا، یعنی the dog، تو آیت کا معنی ہی بدل جائے گا۔ اللہ رب العزت کی جو یہاں پر اس آیت سے مراد ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی، تو اسی کو لحن جلی کہتے ہیں، بڑی غلطی کرنا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار یہ بڑی غلطیاں حرکت میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ انعمت، یہاں پر تا زبر تا ہے، تو اگر اس حرکت کو بدل دیا جائے، تا کو نعوذ باللہ تو پڑھا جائے، مراد الہی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس کا ترجمہ ہوگا نعوذ باللہ، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھائے جن پر میں نے انعام کیا ہے، استغفر اللہ۔ تو کیسا معنی بگڑ گیا۔ قواعد میں غلطی کرنے کی مثال، الف کو کب کھینچا جائے گا؟ بیفور دا الف کوئی حروف ہو اور اس کے اوپر زبر ہوتا، وہاں پر الف کو کھینچا جائے گا۔ جیسے با الف زبر، اب دیکھیے الف سے پہلے با ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اب اس کو ہم کھینچ سکتے ہیں، با پڑھا جائے گا۔ اب قرآن میں دیکھیے، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وارسلنا الیکم رسولا۔ اس کا معنی یہ ہے ارسلنا۔ اب دیکھیے یہاں پر الف سے پہلے زبر آ گیا، یہاں پر ہمیں پڑھنا پڑے گا ارسلنا، اور اس کا معنی ہوگا ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا۔ اگر اس الف کو نہیں کھینچا جائے، اس رول کو یہاں پر اپلائی نہیں کیا جائے،
اگر کوئی یہاں پر ارسلنا پڑھ دے، الف کا رول اپلائی نہیں کرے تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا. یہاں پر معنی ہوگا ارسلنا سے معنی ہوگا اور ان عورتوں نے آپ کی طرف رسول بھیجا. نعوذ باللہ. الغرض لہن جلی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بڑی غلطی جس سے مراد الہی اللہ رب العزت کے مراد میں تبدیلی آ جائے، اس کو لہن جلی کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے. اگر ایسی غلطی نماز میں واقع ہو جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے. اور دوسری چیز لہن خفی. بسا اوقات انسان سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے جس سے معنی الہی مراد الہی میں تو تبدیلی نہیں آتی، البتہ قرآن کا حسن بگڑ جاتا ہے. تو ایسی غلطی کرنا یہ مکروہ ہے. اللہ کا جو اسم مبارکہ ہے، اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جائے گا. اب دیکھیے بسم اللہ، دیکھیے اللہ سے پہلے زیر ہے، یہاں پر اللہ کے نام کو باریک پڑھنا پڑے گا، یعنی پتلا پڑھنا پڑے گا. کوئی پڑھے گا بسم اللہ، یہ تو ٹھیک ہے. کوئی ایسے پڑھے بسم اللہ، تو کتنا حسن اس اللہ کے نام کا بگڑ گیا. تو اسی کو لہن خفی کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے اگر انسان نے ایسی غلطی کی تو مکروہ ہے. الغرض لہن جلی اور لہن خفی آپ نے اچھے سے سمجھ لیا. لہن جلی ایسی غلطی کو کہتے ہیں جس سے معنی الہی مراد الہی میں تبدیلی آ جائے، اور اس غلطی کا سرزد ہونا یہ حرام ہے. اور لہن خفی ایسی غلطی مراد الہی کو تو تبدیل نہ کرے، البتہ قرآن کا حسن، کلمے کا حسن بگاڑ دے، اور ایسی غلطی کرنا مکروہ ہے. چیز میں نے آپ سے کہی تھی بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ تجوید کا حکم کیا ہے. تجوید میں اتنا علم سیکھنا جس سے قرآن پاک درست ہو جائے، اتنا علم سیکھنا جس سے قرآن پاک درست ہو جائے، یہ فرض عین ہے. فرض عین یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ فرض ہے. جیسے نماز ہر ایک انسان پر فرض ہے، اسی طریقے سے تجوید کا اتنا علم سیکھنا جس سے اس کا قرآن درست ہو جائے، یہ فرض عین ہے. دوسری چیز علم تجوید میں مہارت حاصل کرنا، اس میں ماہر بن جانا، یہ فرض کفایہ ہے. یعنی کہ اگر کچھ لوگ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں اس علم میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. آخر اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.